جب اس نے اپنے اندر اتر کر سنا تو دل کا ایک کونا عجیب سی خاموشی سے چپ چاپ ماتم کر رہا تھا۔ زوار شاہ خاموشی سے پھر کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ قدموں کی چاپ فرش پر مسلسل گونج رہی تھی، جیسے اندر کے شور کو باہر نکالنے کی کوئی ناکام کوشش ہو۔ فروا، وہ نام جسے وہ بلند آواز سے لینے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، دل میں مسلسل گونج رہا تھا۔ وہ اضطرابی حالت میں کبھی کھڑکی کے پاس جاتا، پر پردے ہٹا کر جھانکتا، جیسے ہی اندر کہیں باہر کھڑی ہو، کسی موڑ پر کسی درخت کے لیے شاید پلٹ آئی ہو، دور کہیں کھڑی اسے دیکھ رہی ہو، اور کہیں کا پچھتاوا تھا یا نہیں۔ بے وقوف لڑکی، ایسے تھوڑی کوئی اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ بڑبڑایا، مگر اس کی آواز میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ چند لمحے رک کر اس نے سگریٹ کا ایک کش لگایا، اور دھواں جیسے اس کے اندر کے سوالوں کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے زوار شاہ، تو کسی لڑکی کے پیچھے یوں پریشان ہو رہا ہے جس کی اوقات تیرے برابر کوئی نہیں۔ اس کے وجود کو سوچ کر پھر ملامت کرنے لگا، اور اگلے ہی لمحے میز پر وہ یوں آیا تھا، شاید فروا کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جو اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ سگریٹ نیچے گرا، اور پاؤں کے نیچے مسلتے ہوئے وہ آہستہ سے میز کی طرف بڑھا۔ وہ جامنی چوڑی کا ایک آدھا ٹکڑا تھا، شیشے کی معمولی سی چیز، لیکن زوار شاہ کے ہاتھوں میں آ کر وہ یادگار کی مانند لرزنے لگا تھا، اور اس کے انگ سے یوں سے سجے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تم چلی گئی، لیکن کچھ چھوڑ گئی ہو میرے اندر کیوں؟ وہ پلٹ کر صوفے پر ٹھہر گیا تھا، سر پشت سے ٹیک لگائے دھیرے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوڑی کا وہ ٹکڑا اس کے اندر چبھ رہا تھا، اور نمودار ہوتی ہوئی رفتار اس کے اندر بیٹھی جا رہی تھی۔ اس وقت جیسے اس کے لیے کچھ واضح نہیں تھا، اس کا غرور، اس کا سکون، اس کی دنیا، سب دھندلا گیا تھا۔ بیٹا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ واہ! وہ ابھی نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی کہ اپنے پاس ابھرتی ہوئی آواز ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ وہ ایک دم حواس باختہ ہوئی تھی۔ اور دور نہیں بیٹا، ڈرو نہیں، پرسکون رہو، تم محفوظ ہو۔ لیکن بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ 60-65 کی درمیانی عمر کی شفیق چہرے والی خاتون تھی۔ جی میں… فروا کے پاس اپنے تعارف کے لیے لفظوں کی قلت ہو گئی تھی۔ اچھا چلو، یہاں سے تھوڑا یوں بیٹھنا مناسب نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ یہاں پاس ہی ایک پرانا مدرسہ ہے، میں وہیں پہ بچوں کو تعلیم دیتی ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر مدرسے کی جانب بڑھی تھی۔ سنبھل کر بچے، اور اسے ٹہلنے کا بھی انتظام ہے۔ شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے پر اٹھنے پر مجبور ہوگی، اور پھر نے کہا، ہاتھیاں زمین کا بوجھ۔ وہ کھڑے ہوتے لڑکھڑائے تھی۔ لو آؤ، میرے ہاتھ پکڑو، بوڑھی ہڈیاں ہیں، تم جیسے نوجوان پھر بھی چھپی ہیں ان کا لہجہ مسکراتا ہوا۔ فروا انہیں بغور دیکھا تھا، دیکھنے پر مسکرائی تھی۔ بیٹا، نام کیا ہے تمہارا؟ چلتے ہوئے لڑکی سے بات کرنے لگی۔ فروا بہت دھیمے لہجے میں بوجھے ہوئے اپنا نام بتا رہی تھی۔ کہاں کی رہنے والی؟ انہوں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ حالہ، اس نے ایک لفظی جواب دیا، اور پھر یہ تو بہت دور ہے بیٹا، یہاں کیسے ہے؟ اس کے سوال پر وہ ایک دم سے خاموش ہوگی، اور مٹھی میں پنچ کر چھوڑ دیا تھا۔ آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی، وہ چپ ہوگی، دل اب کانپے، آنکھوں میں نمی دریا کی مانند امڑنے لگی تھی، لیکن زبان جیسے کنگ ہو چکی تھی۔ عمر رسیدہ ہاتھوں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں اس کا بجھا بجھا سا رنگ اس کے حواسوں کی گمشدگی کا اعلان کر رہا ہو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، اور اسے تسلی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے پاس اور تھا بھی کچھ نہیں۔ آزمائشیں ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہیں، بس صبر اور حوصلے سے اپنی اس آزمائش سے لڑو، پھر دیکھو اور اب تمہیں کیسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور اس نے ایک گرم مسکراہٹ اسے حوصلہ دیا تھا۔ فروا نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، اور پھر برسوں جیسے کسی اجنبی شہر میں پہلی بار کوئی مانوس چہرہ ملا ہو، کوئی ایسا جو بنا کچھ کہے صرف درد کو سمجھنے والا ہو۔ آپ کون ہیں؟ فروا نے دھیرے سے پوچھا۔ میں لوگ مجھے سائمہ آپا کہتے ہیں، بس اللہ کے فضل سے چند برسوں سے یہ مدرسہ چلا رہی ہوں۔ جن بچوں کی کوئی سہارا نہیں، ان کے لیے ایک چھت، تعلیم اور عزت کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے سیڑھی پر چڑھتے ہوئے مکمل تفصیل بتائی تھی، اور وہ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اسے بابا جی دروازے پر کھڑے تھے۔ بیٹی، دروازہ تھاکی ہوں، اندر آرام کریں۔ مدرسے کے چھوٹے سے گیٹ پر پہنچتے ہی سائمہ آپا نے چوکیدار سے کہا، اور مدرسے کی فضا جیسے ایک پناہ گاہ تھی۔ صحن میں چند لڑکیاں جھاڑو لگا رہی تھیں، اور اس وقت وہ بھاگتے ہوئے صحرا میں بھاگتے کسی ٹھنڈی چھاؤں اور تر گھاس کے پیچھے ہرے بھرے باغ میں پہنچتی ہوئی، جیسے اس کے پاؤں کچھ دیر کے لیے زمین مل گئی ہو۔ چلو تم یہاں نہا لو، پھر کچھ کھانا کو لاتی ہوں، اور ہاں، اگر دل مطمئن ہو تو تھوڑا سا سو بھی لینا، تم بہت تھکی بھی لگ رہی ہو بیٹا۔ سائمہ آپا کے لہجے میں ممتا کی مہک تھی، وہ فروا نے مودودوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ آنکھوں میں بے اختیار ایک خاموش آنسو اتر آیا تھا، گویا ایک نئے سفر کی، نئی زندگی کا در کھل چکا تھا۔ وہ حالہ واپس آتا حویلی کے دروازے پر ہارن بجا رہا تھا۔ چوکیدار کچھ لمحے کے لیے اندر گیا، اور بھاگتا ہوا باہر آیا۔ دروازہ کھول کر
وہ مستعدی سے ایک جانب کھڑا ہو گیا اور زوار گاڑی اندر لایا تھا کہ بنا کسی سے کچھ کہے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فاہرہ زوار آیا ہے؟ فہمیدہ بیگم نے اس کی آہٹ محسوس ہوئی تو فوراً پوچھا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، ابھی آئے ہیں۔ گاڑی سیدھا اندر لے گئے ہیں اور بغیر کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے ہیں۔ وہ اتنا ہی بتائی تھی اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ پھر وہی چیز، وہی خاموشی۔ یا اللہ اس لڑکے کو عقل دے، وہ زہریلا بڑبڑائی تھی۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پتہ نہیں کھایا پیا بھی ہے یا کچھ نہیں، کمرے میں ہے یا کسی بہانے سے باہر نکل گیا۔ انہوں نے فکر مندی سے فاہرہ کو ہدایت دی تھی لیکن وہ خاموشی سے۔ جی بہتر بیگم صاحبہ۔ فاہرہ سر ہلا کر پلٹ گئی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے تسبیح اٹھا کر ہاتھ میں لی اور مگر دل بے چین تھا۔ زوار کے چہرے پر جو تھکن اور وحشت انہوں نے دیکھی تھی وہ نظر اب دل کی نقش ہو چکی تھی۔ ادھر فاہرہ آہستگی سے زوار کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دینے پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ پکارا اور دستک دیتے ہوئے پکارا تھا۔ صاحب! اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکنے کی جسارت کی تھی۔ زوار کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور آستینیں کونیوں تک جڑی ہوئی تھیں، بال بکھری، آنکھیں لال، اور ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا جو بجھا ہوا تھا لیکن وہ بے خبر اسے گھورے جا رہا تھا۔ صاحب آپ کچھ کھائیں گے؟ بیگم صاحبہ نے پوچھا۔ زوار نے ایک لمحے کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ فوج یہاں سے۔ فاہرہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی اور دل میں تاسف لیے چپ چاپ دروازہ بند کر کے واپس چل دی۔ فہمیدہ بیگم نے آتے ہی گھور کر دیکھا۔ کیا کہا اس نے؟ بیگم صاحبہ نے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ پریشان لگ رہے تھے اور کافی غصے میں بھی۔ اس کی اطلاع پر فہمیدہ بیگم تسبیح کو گرا انگلیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ یا اللہ خیر! آخر اس بچے کے دل کو کیا بوجھ ہے، کیا راز ہے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ انہوں نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جو ان کے دل کی طرف ابھرتے ہوئے خدشات سے بند ہو چکا تھا۔ ریاض کیا ہوا ہے؟ 2 دن سے کچھ الجھے ہوئے لگ رہے ہو، سب خیر ہے؟ فرجاد شاہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ ریاض ان کے سامنے آتا ہوا مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا۔ جی سائیں! اس کی آواز میں لرزش تھی، نمایاں تھی۔ فرجاد نے اس کا چہرہ بغور دیکھا جو ستا ہوا تھا اور جھریوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ لمبی مسافت سے لٹا پٹا گھر آیا تھا۔ ارے ریاض، فروا کہاں ہے؟ 2 دن سے میں روز اس کا انتظار کرتی ہوں، کہیں گئی ہے کیا؟ وہ کافی جواب دیتا وہ خاموش ہو گئی۔ مداخلت پر ریاض کانپنے لگا تھا۔ بی بی جی، 2 دن سے مجھے بھی نہیں پتا کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ریاض؟ فروا کہاں گئی؟ فرجاد شاہ نے اخبار طے کرتے ہوئے ایک جانب اعلان پر ڈالی اور حقیقی موجود فکر یہ حال فہمیدہ بیگم کے چہرے کا تھا۔ پرسوں رات میں دیر سے شہر سے لوٹا تھا۔ وہ کوارٹر میں نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید حویلی میں بڑی سائیں کے ساتھ ہوگی، لیکن جب اٹھا تو صبح موجود نہیں تھی۔ بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ 2 دن میں اپنی عزت کا جنازہ لیے ہوئے چھپائے پھرا۔ بڑی مشکل سے آج آپ کے سامنے اب ٹوٹ گیا ہوں۔ ریاض، کتنی بڑی بے وقوفی ہے! تم نے بتایا کیوں نہیں؟ فرجاد سے آتش میں گرجے تھے۔ ریاض، بچی کہاں جائے گی؟ شاہ صاحب آپ جلد سے جلد بچی کا پتہ کروائیں، اللہ بچی کو اپنے امان میں رکھے۔ فہمیدہ بیگم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ فروا کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے اچھا ہی سوچا تھا، کبھی ملازم نہیں سمجھا تھا۔ فرید بخش فرجاد شاہ نے اپنے خاص ملازم کو پکڑا۔ جی سائیں! وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوا تھا اور علاقے کا چپا چپا چھان مارا۔ فروا، بی بی کو ڈھونڈو اور ملازم کو کانوں کان پتہ نہ لگے کہ بیٹی ذات ہے، عزت ہے، ڈھونڈواؤ اسے، ہر بندہ اسے تلاش پر لگواؤ۔ انہوں نے روبدار لہجے میں حکم صادر کیا تھا۔ جی سائیں! وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ریاض، آج تم نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا ہے۔ سالوں سے تم میرے ساتھ ہو، میں تمہیں ہمیشہ اپنا حصہ مانا ہے اور انہوں نے خود کو کچھ صحت دینے سے باز رکھا اور لا پیچھے۔ معاف کر دو سائیں، مجھے غریب کے پاس ایک عزت کے سوا اور کیا ہے؟ اسی عزت کی موت پر ہمیں ہمت ہو رہی ہے۔ اسے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، بس بچی کے لیے دعا کرو، وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو۔ فریدہ بیگم نے اس کی بے بسی کو سمجھتے ہوئے تسلی دی، لیکن فروا کے لیے ان کی فکر بڑھتی جا رہی تھی اور اس پر موجود وہاں نوٹ کیا تھا کہ سیڑھیاں اترتا وجود منجمد ہے۔ فروا گھر نہیں گئی تو کہاں گئی؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے اندر سے اٹھتا ہوا کر لا رہا تھا۔ یہ کیا کیا اس پاگل لڑکی نے؟ میں نے کون سا اس کی عزت چھینی؟ ایسے بھاگ کر کھڑی ہوئی، نکاح کیا تھا، جائز رشتہ بنایا تھا۔ وہ بے ربط سا بولتا ہوا کمرے میں جلے پیر کی طرح ٹہر رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہیں بھی جائے، جیے یا مرے، میں نے کون سا تھوڑی کہا تھا کہ اس کے گھر سے ہی دفع ہو جائے۔ وہ پریشانی مسلطہ ہوا خود کلامی کر رہا تھا لیکن اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتی فہمیدہ بیگم نے واضح سن لی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہیں لگا کہ جیسے ان کے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ اما سائیں، آپ زوار نے
ہاتھ پاؤں سے پسینہ پھوٹا تھا، اور کیا کیا آپ نے زوار شاہ، اس کا دل خدشوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود پر قابو کرتے ہوئے رخ پھیرا تھا۔ آپ کا چہرہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ آپ نے ظلم کیا۔ مجھے بتائیں زوار شاہ، کہیں فروا کی گمشدگی کے پیچھے آپ کا ہاتھ تو نہیں؟ ان کا دل اس بات پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ مجھے ایسا سمجھ رہی ہیں اماں صحیح؟ اس نے پلٹ کر حیرانی سے انہیں دیکھا تھا۔ ماں ہوں میں آپ کی زوار شاہ، آپ لاکھ میرے سامنے خود کو معصوم ظاہر کریں، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کے کیا وتیرے رہے ہیں۔ آپ کو قسم ہے میری، بتائیں آپ نے کیا کیا اس معصوم کے ساتھ؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زوار کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالیں۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے، کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں نکاح کیا ہے، اس نے چیختے ہوئے جھنجھلا کر آخری جملہ دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ فہمیدہ بیگم اس انکشاف پر تک سے رہ گئی تھی۔ آپ نے نکاح کیا؟ اس طرح چھپ کر نکاح نہیں، گناہ کیا جاتا زوار شاہ۔ انہوں نے اس کا گریبان پکڑا، تھامتے ہوئے سقیف میں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کہاں ہے بچی، بتائیں مجھے کہاں ہے؟ فروا غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے نظریں جھکا کر کسی مجرم کی طرح ہتھیار ڈالے۔ نہیں معلوم؟ آپ نے نکاح کیا اس سے، اور آپ جانتے بھی نہیں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسے اپنی عزت بنا کر کسی طرح آپ زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کی بے حسی پر، اور کس طرح آپ چین سے بیٹھے ہیں۔ وہ بچی 2 دن سے لاپتہ ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، اور آپ گن آ رہی ہے مجھے خود پہ، اور آپ کو میں نے جنم دیا۔ وہ صوفے پر ڈھسک گری تھی۔ اماں صحیح، وہ لپک کر ان کی جانب بڑھا۔ مت کہیں مجھے اماں صحیح، اگر میری کوئی وقت ہے آپ کی نظروں میں تو میں زوردار زوار تو جائیں اسے ڈھونڈے، اور جو عمل آپ نے کیا ہے اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتی ہوئی منہ پھیر گئی تھی۔ زوار بے بسی سے انہیں دیکھتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا لیا تھا۔ فروا اپی سائمہ کہہ رہی تھی کہ بچیوں کو آج آپ پڑھا دیں، انہیں کہیں کام جانا ہے۔ فروا کچن میں کھڑی روٹیاں ڈال رہی تھی جب مدرسے کی بچی ان کے پاس پیغام لے کر آئی تھی۔ اچھا میں بس یہ آخری 2 روٹیاں ڈال کر آتی ہوں، جب تک آپ بچوں کو دیکھو۔ وہ اسے پیار سے پچکارتی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ٹھیک ہے آپی، لیکن جلدی آئیے گا، میری سنتا ہی نہیں کوئی۔ وہ معصومیت سے منہ پھلا کر بولی تو فروا نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے 5 منٹ میں وضو کر کے آتی ہوں، اسے پچکارتے ہوئے فروا کے باہر بھیجا، اور جلدی سے کچن سمیٹتی وضو کر کے وہاں ایک ماہ ہونے کو آیا تھا، اور آپی سائمہ کے ہمراہ تھی۔ کافی حد تک کامیاب ٹھہری۔ تنہائی میں بستر پر لیٹتی، اور پھر وہ رات کو اس کے سامنے کسی بھیانک خواب کی طرح تازہ ہو جاتی۔ مدرسہ میں آ کر اس نے بچیوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق بھی اللہ رب العزت سے مضبوط کر لیا تھا۔ ادھر آؤ نا میری بچیوں کو پڑھا کر فارغ ہوتے وہ کمرے میں آ کر بیٹھی تو اچانک سے اسے اطراف سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ 2 دن سے اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، نہ کھانے کو دل کرتا تھا، نہ کچھ کرنے کو، عجیب سی کسل مندی طاری تھی۔ ابھی وہ اٹھی تو سر پکڑ کر اچانک بیٹھی۔ فروا بچی کیا ہوا؟ سائمہ آپا کمرے میں داخل ہوئی تو سیدھی نظر اس کے زرد چہرے پر پڑی۔ پتہ نہیں آپا، سر گھوم رہا ہے، عجیب سی متلی ہو رہی ہے۔ وہ سر تھامتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ سائمہ آپا ایک دم کچھ سوچ میں پڑی۔ چلو تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ فروا کے حالات سے واقف تھی، اس کی حالت نے انہیں کسی حال میں ڈالا تھا۔ نہیں آپا، اتنی بھی خراب نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جایا جائے۔ اسے سر چٹکتے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ کریں بچے، اٹھیں جلدی سے چادر لیں، تب تک کسی بچے کو بھیج کر رکشہ منگواتی ہوں۔ انہوں نے اسے تاکید کی تھی اور باہر کا رخ کیا تھا۔ چادر اور چارہ اس نے چادر لے کر باہر نکلی تھی اور بچہ رکشہ لے کر آ چکا تھا۔ سائمہ آپا کے ہمراہ سوار ہوئی تھی۔ مبارک ہو ماں، آپ کی بیٹی کی خوشخبری ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے سائمہ آپا کو مسکراتے ہوئے خبر سنائی تھی، جو فروا اپنی جگہ سے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ ماشاءاللہ، انہوں نے فروا کے پیلے پڑتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے تشویش ظاہر کی تھی۔ نہیں ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس ان میں کافی کمزوری ہے، کھانے پینے کی سخت ضرورت ہے، اسٹریس سے دور رہنا ہے، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، بہت شکریہ۔ سائمہ آپا نے فروا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے رخصت لی تھی۔ وہ تھکا ہوا ہارا ہوا حویلی میں داخل ہوا، اور 1 ماہ کا عرصہ اس پر عذاب کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا جو کھیل اس نے محض وقتی خوشی کے لیے کھیلا تھا، اور جانے کب اس کی پوری زندگی پر مشتمل ہو گیا۔ فروا کی جانب اس کے حسن نے اسے کھینچا تھا، لیکن یہ شاید اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ اس 1 ماہ میں اس کی دوری اس پر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ فہمیدہ بیگم اور فرجاد شاہ نے اسے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فرجاد شاہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد زوار نے اس سے نکاح کر کے اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اس کی تلاش مزید تیز کر دی، اور عام ذمہ دار کی طرح اس کی سوچ سطحی نہیں تھی، وہ انسان کی حیثیت کو ترازو میں تولتے تھے۔ فروا تو انہیں ویسے بھی بچپن سے بہت عزیز تھی۔ اس وقت بھی وہ سڑکوں کو ہانک چھان کر حویلی لوٹا تھا۔ حسب معمول اس نے کسی سے کلام نہیں کیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ کہاں چلی گئی ہو فروا؟ مجھے میری غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے دی، مجھ سے لڑتی، میرے پاس زیادتی پر میرے گریبان پکڑتی، لیکن یوں خاموشی کی مار کرنا چاہتی تھی، یوں
جانا اور زندہ درگور کر دینا۔ خدا کے واسطے لوٹو، مجھے ایک موقع دو، اسے واپس تلافی کا موقع دو۔ اور وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ زمین پر زاروں کی طرح رو پڑا تھا۔ اگر کوئی اس وقت زوار شاہ کو دیکھتا تو وہ قسمت پر رشک کرتی کہ ایک دنیا کو ٹھکرانے والا شخص معمولی سی ڈرائیور کی بیٹی کے لیے پھٹ پھٹ کر رو رہا ہے۔ اگر ایک موقع مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ زوار شاہ اپنا نام لیتے ہوئے، پھر کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اپنے ہر لفظ کی، ہر عمل کی معافی مانگوں گا، تمہیں وہ سب کچھ کر دوں گا جس کی تم حقدار ہو، عزت، محبت، آسائش، ہر چیز جو تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ فروا بس تم ایک بار آ جاؤ، میں تم سے اپنے عمل کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنے لفظوں کی تکلیف کو اپنے پوروں سے چننا چاہتا ہوں۔ یوں لوٹ آؤ ماتم، میری آزمائش میں تھک گیا ہوں۔ یوں ہی سر دروازے سے لگائے وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، اور مجھے معافی نہیں چاہیے، زوار بس اسے چاہیے، کیا واقعی دیں گے؟ اپنے ہاتھوں پر نرم لمس محسوس، اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ فروا، فروا اپنے سامنے بیٹھی فروا اسے اپنے گمان میں لگی تھی، اور جی میں فروا، وہ فروا کے سامنے زمین پر اپنے آنسوں پر میں تھا۔ تم واقعی میرے پاس ہو، میرے ہر بار کی طرح ایک گمان ہو۔ وہ بے یقینی کا اس کا حسین سا چہرہ تر تھا۔ اب خود یقین کر لیں، اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ فروا اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے فروا کو کھینچ کر کھینچ لیا تھا۔ کہاں تمہاری تلاش حاک مانی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ زوار کی آواز میں لرزتی ہوئی خوشی اور کرب کی آمیزش تھی۔ وہ اس کے وجود کو یوں تھامے ہوئے تھا جیسے ڈرائیور ڈر ہو کے ذرا سا ڈھیل دے گا تو وہ پھر سے ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ فروا نے اس کی گرفت میں رہتے ہوئے ہلکی سی کوشش کی تھی وہ الگ ہو کر، مگر زوار کے بازو جیسے فولاد کی زنجیریں بن گئے تھے۔ بتاؤ نا کہاں تھی تم؟ زوار نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ فروا نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، وہاں جہاں عزت ملتی ہے، جہاں لوگ لفظوں سے نہیں عمل سے اپناتے ہیں۔ ایک جگہ تھی مجھے جہاں بیٹی کہا گیا، جہاں میرا سر جھکایا نہیں گیا تھا، لیکن وہاں میرا دل سکون نہیں پا سکا، کیونکہ میرا دل یہاں کیا تھا، شاید آپ کے پاس۔ زوار کے ہاتھوں کی گرفت اور سخت ہوگی۔ اور پھر کیوں یہاں سے چلے گی؟ کیونکہ آپ نے میری عزت کا خون کیا تھا زوار شاہ، اور میں جان بوجھ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی جی سکتی۔ اس کا لہجہ تھوڑا کانپ گیا تھا، اور آپ کو سزا دینا چاہتی تھی تاکہ جان سکے کہ جسے آپ حقارت سے دھتکار دیتے ہیں وہی سب سے بڑی ضرورت بن سکتا ہے۔ زوار نے اس کے چہرہ یوں ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ تم نے مجھے توڑ دیا فروا، ایسا لگا کہ میری سانسوں کا دھاگا کاٹ دیا گیا ہو۔ میں نے جانا کہ جو میں نے وہ کیا وہ گناہ نہیں، جرم تھا، اور اب اگر تم چاہو تو میں ساری زندگی اس جرم کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ فرما ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک سچائی بھی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کفارہ لفظوں سے نہیں زوار، عمل سے دینا پڑے گا۔ زوار نے سر ہلایا، میں وعدہ کرتا ہوں فروا، تمہارے لیے اپنی ذات کو بدل دوں گا۔ یہ زوار شاہ اب وہ نہیں رہا تھا جس نے تمہاری ذات کا غرور چھینا تھا۔ فروا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ تم مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ہماری آنے والی اولاد کو بھی اپنی ایسی والہانہ محبت سے بھرپور زندگی دیں گے؟ مطلب؟ زوار ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ آنے والی اس زندگی کو میں اور ہماری زندگی کا سورج بنانا چاہتی ہوں زوار، اس کی تاریخ کی نشانی نہیں، سب اندھیروں میں جھونک سکتی ہے۔ مبہم الفاظ میں مکمل بات کرتے ہوئے مکمل سناٹے میں چھا گئی۔ فروا نے خوف کے تحت سر اٹھا کر دیکھا، اور اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس کے ہوش میں مزید کشش کیوں محسوس ہوئی تھی، اور اب اس پر واضح ہوا تھا کہ وہ کشش اس کی ممتا کے روح کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی زوار بے سختہ سجدے میں گرا تھا، اور اس کے عمل نے فروا کو ششدر کر دیا۔ میں نے آج تک سنا تھا کہ دل سے خدا سے مانگی گی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور بلکہ وقت پر مکمل خوبصورتی کے ساتھ پوری ہوتی ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا، میں بتا نہیں سکتا فروا میں کس قدر خوش ہوں۔ اس لمحے سے بڑھ کر شاید میری زندگی میں کوئی خوبصورت لمحہ آیا ہی نہیں۔ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر، آنے والی اولاد پر کبھی اس طریقے کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیوں کا سویرا ہوگا، اور میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ فرتے جذبات سے چور ہوتے ہوئے لبوں سے بولا تھا، اور اس نے بازوؤں میں خوف نہیں تھا بلکہ تحفظ محسوس ہوا تھا۔ باہر کے سین کی حویلی میں ہلکے چونکے درختوں کے شاخیں جھول رہے تھے، اور طویل جدائی کے بعد قسمت بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ جب ڈاکٹر کی کلینک سے واپس مدرسے پہنچی تو فرجاد شاہ وہاں اس کے منتظر بیٹھے تھے، اور اس کے ساتھ ریاض کو دیکھ کر اس کے قدم مزید سست ہوئے تھے۔ فروا میری بیٹی! ریاض فروا کو کملا دیا تھا، جو دیکھ کر تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ ابا! وہ باپ کی محفوظ پناہوں میں جاتے ہوئے ٹوٹ کر بکھری تھی۔ مجھے معاف کر دیں ابا، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی مسلسل ایک ہی تکرار کر رہی تھی، بس بچے بس، خود کو ہلکان مت کرو۔ ریاض ایک ماں بعد بیٹی کو سینے سے لگائے ہر زخم بھول گیا تھا۔ فروا بیٹے، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میرے بیٹے کی وجہ سے تمہیں دربدر ہونا پڑا۔ میں زوار کی جانب سے تم سے معافی مانگتا ہوں بیٹا، اپنے اس شرمندہ باپ کو معاف کر دے۔ فرجاد شاہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر تڑپ گئے تھے، اور ان کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ نہیں بڑے صحیح، آپ معافی مانگ کر مجھے گناہ گار نہ کریں۔ وہ ان کے لب و لہجے پر تڑپ گئی تھی۔ گناہ گار تو ہم تیرے ہیں، بچے بہت شرمندہ بھی ہیں تجھ سے، بس ہمیں معاف کر دے اور گھر جا، وہاں تیرا جو مقام ہے اس گھر کو بھی بھر دے گا۔ اگر تو ایسا کر دے گی تو میں سمجھوں گا کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا۔
وہ نام لہجے میں آس بڑی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑے سائیں، چھوٹے سائیں مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، میں ایسی جگہ جا کر کیا کروں گی؟ ایسے مقام کو کیا فائدہ جو مجھے عزت نہ دیتے ہو؟ مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ اس نے جھکی ہوئی نظروں سے اپنے دل کی بات لبوں پر لائی تھی۔ زوار شاہ خود تیری تلاش میں در در کی ہاک چھانتا پھر رہا ہے۔ بہت بھی بہت شرمندہ ہے بیٹی، میں تو تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے بیٹے کو بے راہ روی کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیا۔ بس اپنی جگہ کو خالی چھوڑنے کے بجائے اسے بھر کر میرے بیٹے کی زندگی بخش دے۔ وہ لجاجت سے گویا ہوا تھے۔ فروا نے کشمکش کے عالم میں اپنے ساتھ بیٹھی سائمہ آپا کو دیکھ ہمارا رب معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بیٹی درگزر کر دے اور اس کی خطاؤں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی آسان کر لے، کیونکہ اب تیرے ساتھ بھی ایک زندگی جڑ چکی ہے۔ انہوں نے مصلحت انگیزی اختیار کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا اور سب کچھ اسے فراموش کرتی حویلی واپس آ گئی اور رات دیر تک وہ زوار شاہ کا انتظار کرتی رہی۔ ایک انجانے سے خواب میں مبتلا تھی وہ رات تاریکی کے اس دن میں کسی حسیب کی طرح چپٹی تھی جو اب زوردار بچوں کی طرح روتے ہوئے ندامت سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی مسافت کا آج اختتام ہوا تھا۔ زوار شاہ کے سنگ رب کے حضور سجدے پہ جا لاتی تھی، رکھتے ہوئے فرش پہ عرض پر پہنچا دیا۔ آج اس کی ماضی کی تلخیوں پر صبر، عزت کا